پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی عجیب سی روایت قائم ہے۔ ایک ایسی روایت جو ملک کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک ٹوٹی ہی نہیں۔ آج ہم اس سیاسی معمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر پایا۔ اب اس معاملے کی گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے ذرا دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں سب سے کم عرصے کے لیے حکومت کرنے والا لیڈر کون تھا؟ مطلب کتنا وقت؟ کچھ دن یا شاید کچھ گھنٹے؟ اس کا جواب نہ، بالکل حیران کن ہے۔ فرانس کے بادشاہ لوئی 1830 میں انہوں نے صرف 20 منٹ حکومت کی۔ جی ہاں، صرف 20 منٹ، اور پھر تخت چھوڑ دیا۔ بالکل، آپ نے صحیح سنا، 20 منٹ۔ اور یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے۔ 1913 میں میکسیکو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پیڈرو لاسکورن وہ صرف 45 منٹ کے لیے صدر بنے۔ کیوں؟ تاکہ وہ قانونی طور پر اقتدار ایک فوجی آمر کو منتقل کر سکے۔ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ایک اور مثال انگلینڈ کی لیڈی جین گرے کی ہے، جن کو تاریخ 9 ڈیز کوئین یعنی 9 دن کی ملکہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس سب سے ایک بات تو صاف ہے کہ سیاسی عدم استحکام کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب تو تاریخ کے کہہ لیں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں وزرائے اعظم کا وقت سے پہلے چلے جانا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک مستقل روایت سی بن چکی ہے۔ جی ہاں، وہ ملک ہے پاکستان۔ آج تک ایک بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل نہیں کر سکا، ایک بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ملک کے پورے سیاسی نظام پر بہت گہرے سوال کھڑے کرتی ہے۔ تو چلیں اس 75 سالہ تاریخ کے ریوالونگ ڈور یعنی گھومتے دروازے کو دیکھتے ہیں، جہاں وزرائے اعظم آتے تو ہیں لیکن اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو عدم استحکام ہے نا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ صرف 1950 کی دہائی کو ہی دیکھ لیں۔ خواجہ ناظم الدین برطرف ہو گئے، محمد علی بوگرا ان کو بھی برطرف کر دیا گیا، آئی چندری گڑھ تو صرف 55 دن بعد خود ہی مستعفی ہو گئے، اور پھر سرفروز خان نون مارشل لاء لگا اور انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا تھا۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی مستقل حقیقت ہے جو پاکستان کے ہر سیاسی دور میں سامنے آئی ہے، اور یہی وہ چیلنج ہے جس نے ملک کی جمہوری ترقی کو بار بار روکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آئیے ان 5 اہم وجوہات کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ ہیں وہ 5 طریقے: ملٹری کوپس یعنی فوجی بغاوتیں، پریزیڈنشل ڈسمسلز جب صدر وزیر اعظم کو نکال دے، جوڈیشل ڈسکوالیفیکیشن یعنی عدالت کا نااہل قرار دینا، پھر قتل یا اسیسینیشن، اور آخر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد۔ یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ وہ ٹولز ہیں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں طاقت کے توازن کو بدلنے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اور یہاں سے چیزیں اور دلچسپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وزرائے اعظم کو ہٹانے کے طریقے بھی بدلے ہیں۔ مثلاً 1990 کی دہائی میں صدر کے پاس بہت طاقت تھی۔ غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری جیسے صدور نے اپنی آئینی طاقت استعمال کر کے بینظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کی حکومتوں کو گرا دیا۔ لیکن حالیہ دہائیوں میں یہ طاقت عدلیہ اور پارلیمنٹ کی طرف منتقل ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عدالتی نااہلی اور تحریک عدم اعتماد بڑے ہتھیار بن گئے۔ چلیں کچھ بڑی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان انہیں قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ ایک فوجی بغاوت نے الٹا۔ بینظیر بھٹو کو 2 بار صدر نے برطرف کیا۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، اور عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم بنے جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ ہر ایک کا کیس الگ ہے، لیکن پیٹرن وہی ہے۔ تو یہ سارا تاریخی پس منظر ہمیں آج کے سب سے بڑے سوال پر لاتا ہے: کیا یہ ایک انبریکیبل کرس ہے، ایک ایسا سلسلہ جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا؟ کیا پاکستان کی قیادت اس چکر سے کبھی باہر نکل بھی پائے گی؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر ہیں، اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ تاریخ کا یہ سارا بوجھ ان کے کندھوں پر بھی ہے، اور ان سے بھی وہی سوال جڑا ہوا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال وہی ہے: کیا اس بار یہ سلسلہ ٹوٹے گا؟ کیا وہ اپنی پوری مدت مکمل کر پائیں گے؟ اس سوال کا جواب صرف ان کے سیاسی مستقبل کا نہیں بلکہ پاکستان کی جمہوریت کی اگلی سمت کا بھی فیصلہ کرے گا۔